کاشف بھائی، ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، ولاگرز ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں لے رہے ہیں. کسی نے وہ انس علی وغیرہ رولز رائس لے لیتے ہیں، ڈکی بھائی کے پاس اوڈی وغیرہ. اس طرح کی گاڑیاں آج بڑا رواج بن رہا ہے کہ نئی نئی گاڑیاں لی جائیں. تو آپ بھی گاڑیوں کے شوقین ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کے ان کو بتایا جائے کہ میں بھی بھائی اتنی مہنگی گاڑی لے سکتا ہوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو خود اللہ کا شکر کی چیز ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب بیسیکلی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو پیسے دے رہا ہے، اللہ ان کو اور زیادہ دے. میں تو ہمیشہ کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز، نام، عزت، پیسہ دے رہا ہے، میں خوش ہوتا ہوں شام بھائی کہ دوسرے، حالانکہ کافی لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے جیلس ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ دوسرے کی کامیابی سے خوش ہوں. کون سا ایسا ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر ہے جو آپ سے جیلس ہوتا ہے؟ کسی کے دل کا کیا پتا، منہ پہ ملیں گے تو میٹھے ہیں، اگر پیٹھ پیچھے جائیں گے تو وہی. بھائی آج کل کسی کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور موسٹلی ہوتا یہ ہے. اور مجھے یہ ابھی ریسنٹلی، ابھی خیر ابھی باتوں میں یہ بھی اس کا ذکر بھی کریں گے کہ میں اعتماد میں بہت جلدی آ جاتا ہوں. پیار محبت میں اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ یار یہ اگر یہ آگ کا دریا یہ بھی کراس کرنا ہے تو میں رسک لے جانا آگے جو مرضی ہو. ایسے میں یعنی پیار محبت میں آپ مجھ سے کچھ بھی کروا لیں. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، وہ لوگ گاڑیاں فار ایگزامپل جو لے رہے ہیں ان کو لینی چاہیے. لیکن اب ظاہری سی بات، اب موسٹلی کچھ ٹک ٹاکر جو کچھ یوٹیوبرز ہیں ان کو کمپنیز بھی گاڑیاں دے رہی ہیں کہ وہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں. فار ایگزامپل ایک 2 مہینے کے لیے اگر ان کے پاس وہ کوئی ماڈل آتا ہے، ان کو کوئی لیٹسٹ ماڈل آ رہا ہے، تو وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ اسی بہانے ہماری جو ہے پبلسٹی کریں نئے ماڈل کی. کون سے یوٹیوبرز ہیں جن کے پاس ایسی گاڑیاں ویسے ہیں؟ نہیں بالکل، ہاں بالکل، مجھ سے الحمدللہ ساری میں چیزوں کو جانتا ہوں. وہ کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں، میں خیر ان کا نام نہیں ڈسکلوز کروں. دیکھیں ہر ایک بندے کا اپنا سسٹم جیسے بھی وہ چلا رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ملک میں جو ان گاڑیوں کے برانڈس ہیں انہوں نے پراپرلی ان کو 2-3 مہینے کے لیے گاڑیاں دی ہیں کہ بھائی یہ لو، ان کو چلاؤ اور اپنا جو ہے وہ ہماری پبلسٹی کرو. تو آپ نئی گاڑیاں چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں گاڑیاں؟ جی الحمدللہ. کون سی گاڑی پسند ہے؟ مجھے بیسیکلی زیادہ کروزر ہی پسند ہے. کروزر پسند ہے؟ وہ تو آپ سیوک. ہاں مجھے یہ 2 گاڑیاں، اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے کہیں پہ جلدی پہنچنا ہے تو میری پریفرنسز یہی ہوتی ہے کہ میں سیوک یوز کروں. بائک وغیرہ پسند ہے؟ بائک مجھے پسند ہے، ہیوی بائک وغیرہ، لیکن پہلے میں چلاتا، لیکن بائک سے مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بڑا ریش ڈرائیونگ کرتا ہوں. تو مجھے یہ ہے کہ اگر میں نے گاڑی پہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلو ایک لکھی نہ ہو زیادہ بری، ورنہ گاڑیوں پہ بھی حادثات ہو جاتے بڑے بڑے برے. لیکن مجھے یہ ہے کہ اگر میں نے بائک کو لی اور میں نے وہ تیز چلائی تو وہ میرا کام خراب ہو جانا. اچھا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، یہ بہت امیر ہیں، شاید کروڑوں سے بھی زیادہ مالیت کی ان کے پاس جو چیزیں ہیں، پیسے ہیں. تو آپ بتائیں، آپ کا تو تمام کے ساتھ دوستی ہے، یہ کتنے امیر ہیں یہ سارے یوٹیوبرز، اور سب سے امیر کون ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیسکلی اس میں چیز یہ ہے کہ جیسا آپ کا کنٹینٹ ہوگا اس حساب سے آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور اس حساب سے آپ کا سسٹم بھی چلتا رہے گا. اب موسٹلی ہمارے ادھر سسٹم لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کر کے پراپرلی جو کنٹینٹ اچھا بنا رہے ہیں، جن کی اچھی ویورشپ ہے، ان میں تو اس ٹائم تو نو ڈاؤٹ جو رجب جو ہے وہ اس کا سب سے زیادہ ویورشپ جا رہی ہے. لیکن یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2025 کے لاسٹ میں یہ بات ابھی یا میری نوٹ کر لیں کہ اس سال کے لاسٹ میں یہ بلاگنگ ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ 2026 میں کوئی نئی چیز آ جائے گی. یہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ 2-3 سال کوئی بھی ایپ جو ہے وہ اپنی وہ چیز چلتی ہے، اس کے بعد وہ چیز جو ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی نئی چیز پکڑ لیتا ہے. اچھا کاشف بھائی، ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ پہ بہت سارے کیسز ہوئے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک کیس بنا ہے اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان کی والدہ نے بھی کہا کہ ابھی ولاگنگ ختم کر دے گا رجب. تو آپ سے رابطہ ہوا؟ جی میری اس رجب پہ اس معاملے پہ بات ہوئی تھی. رجب کو میں نے یہی بات کی. دیکھیں میں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، اکثر میرے ساتھ جو میرے معاملات خراب ہو جاتے ہیں وہ رجب کی وجہ سے، کیونکہ میں رجب کو سپورٹ کرتا ہوں. واحد میں ایک بندہ ایسا ہوں جو پراپرلی سب کے سامنے آ کے کہتا ہوں کہ ہاں یار میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. دیکھو اسلام کے آگے کوئی چیز بھی نہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یار کوئی بندہ فضول جو ایک جیلس ہونے والا بندہ ہے وہ مذہب کارڈ کے نام پہ کسی کا مس یوز نہ کروائے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر اس نے کوئی جینوئنلی غلطی کی، دیکھیں وہ پاگل کا بچہ نہیں ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ آپ کے منہ سے جب نکل جاتی ہیں اور آپ کو اس چیز کی اویئرنیس بعد میں آتی، اس میں اگلے بندے کا کیا قصور ہے؟ اب فار ایگزامپل شام بھائی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اب میرے سامنے لائک میں کہتا ہوں کہ یار یہ مائک ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے اس کا پتہ نہیں یہ مائک کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن میں اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر لیتا ہوں. اب مجھے تو نہیں نا پتا کہ یہ صرف اس میں آپ اپنے بول سکتے ہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز کو کیچ کرتا ہے ایک اچھے سے. لیکن اب مجھے اگر یہ ہوگا کہ یار یہ پتہ نہیں کوئی ہاکی ٹائپ کی کوئی چیز ہے میں اس کو یوز کر لوں، یہ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو کسی بھی چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا آپ کی رجب سے کیا بات ہوئی تھی؟ رجب کی میری یہی بات ہوئی تھی. میں نے اس کو یہ کہا کہ یار دیکھو اگر فی الحال ابھی یہ جو چیز ہے اس کی 2 سال پرانی ویڈیو تھی جس کا بھی ایشو بنایا جا رہا ہے. اب اس نے وہ قسم کھائی ہے کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ میں جو میرے منہ سے یہ چیز نکلی اس کا کیا بیسکلی مطلب یہ اس چیز پہ کیا. تو اس کو میں نے یہی بات کی کہ یار اللہ کے
بندے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پہ پوری تحقیق کیا کرو, کیونکہ اب اس ٹائم دیکھو لوگ بڑے بچے سارے اس کو ایک دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو اپنے منہ سے کوئی بھی ایسی چیز نکالنے سے پہلے اس پہ پوری تحقیق کرو پھر وہ بولو. جیسے بتایا کہ مجھے رجب بٹ کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے, آپ نے بہت ساری جگہوں پہ کہا ہے, جی جی. تو کہ کس طرح کا نقصان ہوا ہے؟ کبھی کوئی دھمکی وغیرہ بھی آئی آپ کو؟ نہیں دھمکی اللہ کا شکر کسی نے دھمکی دے کے جانا کیا ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ میں جب یہ رجب والا یہ معاملے میں ان ہوا ہوں, ٹھیک ہے, تو اکثر لوگوں نے یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہیں کہ جی کاشف ضمیر سے کوئی اگر غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں پکڑی جائیں, اور اس غلطیاں کو پکڑ کے ہم اس پہ ہی کوئی معاملہ. اب میرے پہ دیکھیں یہ ریسنٹلی 2 معاملات میرے ساتھ ہوئے, یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. سوال وہی میں آپ کو ایک بات میں مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں 2 میرے ریسنٹلی جو معاملے ہوئے اس میں میرا کوئی اتنا قصور بھی نہیں تھا, لیکن وہ جان بوجھ کے ان کو ہائپ دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے اب ایک بندہ کسی بندے کو سپورٹ کر رہا تو اس کی تو بات کو انہوں نے اٹھانا ہی ہے. اچھا, آپ نے رجب بٹ کو کوئی گھڑی بھی تحفے میں دی تھی ان کی شادی پہ, وہ کون سی کمپنی کی تھی اور وہ کتنی مالیت کی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی, یہ مجھ سے پہلے بھی 2-3 دفعہ سوال ہوا, میں نے کہا کہ جب ایک بندہ کسی کو تحفہ دے دیتا ہے نا, اگر میں اس کی مالیت ابھی لگا دوں گا نا تو وہ اس تحفے کی اندازن میں نے بتانا ہی نہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے اگر میں فور ایگزامپل اب اس چیز کی میں یہ ایکسپوز کر دوں گا کہ اس کی کیا مالیت تھی, تو اور بھی جہاں پہ میری بھائی بندے میرے معاملہ پھر ان کو یہ ہوگا کہ یار سانو تو انہیں سستی دیتی, انہوں نے زیادہ مہنگی چیز دیتی, یہ وہ. تو اس لیے میں نے کبھی بھی میرا کوئی بھی میں نے کسی کو گفٹ دیا میں نے اس کی پرائز ڈسکلوز نہیں کیا, دیکھنے والوں کو خود سمجھ آ جاتا. ہم نہیں پوچھتے, ہم یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے اس کے ارد گرد تھی, اتنی مہنگی تھی؟ نہیں, اس سے کافی کم تھی. کافی کم تھی, 3-4 ملین چھوڑے آپ اس میں اتنی ہوگی. نہیں اچھا, وہ دیکھیں محبت جو ہے کسی کو آپ تحفے میں ایک پھول بھی اگر آپ دے دیتے ہیں نا, میں کہتا ہوں وہی 1.25 لاکھ ہے.